السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اسحاق ابتاری نوری آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت بہت ہی پیارا سلسلہ ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا حمل کی حالت میں عورت رمضان المبارک میں روزے رکھ سکتی ہے، اور اگر نہیں رکھتی تو اس کو کب قضا کرنے ہوں گے؟ شرعی رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ سر میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں، اس کسی غریب بچی کی شادی کروا دی جائے جس کا وارث بھی ہو لیکن وہ کام نہیں کر سکتا، تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انشاءاللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد راسب ہے، ہاریاں سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ جب آدمی نماز تراویح روزے رکھتے ہیں، نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، لوگ آتے ہیں کام کاج کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ 8 تراویح پڑھتے ہیں اور کچھ 12 پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا پھر پوری پڑھنی چاہیے 20؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں جناب۔ جی حضور، پہلا سوال تھا، اسحاق بھائی تھے، حمل کی حالت میں کیا عورت روزہ رکھے گی یا نہیں رکھے گی، اور دوسرا یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر نہیں رکھے گی تو قضا کب اور کس طرح سے کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ رکھے گی، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ روزہ رکھے گی، روزہ اس پر معاف نہیں ہے، البتہ اس کو چھوڑنے کی اجازت اس صورت میں ہے کہ اگر واقعی ایسی کنڈیشن ہے، اس کی ایسی حالت ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کی یا اس کے بچے کی جان پر بن آئے گی، کہ اس کی جان چلی جائے گی یا بچے کی جان چلی جائے گی، یا ان دونوں کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اگر اس حالت پر یہ پہنچ جاتے ہیں تو اس صورت میں جو حاملہ عورت ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ ہاں، اگر اس کے اندر قدرت ہے، اس کی طاقت ایسی موجود ہے اس کے اندر کہ اس حال میں وہ روزہ رکھ سکتی ہے، تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ روزہ رکھے گی۔ اور اگر ایسی حالت ہو گئی کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کی جان پر بن آئے گی، اس کے بچے کی جان پر بن آئے گی، تو اب اسے چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جیسے ہی اس کو قدرت آئے رمضان کے بعد تو پھر وہ ان روزوں کی قضا کر لے، یعنی جب وہ بچے کی ولادت ہو جائے یا ایسی حالت پہ وہ پہنچ چکی ہے کہ اب وہ روزہ رکھ سکتی ہے، ایسی کنڈیشن میں ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی وہ قضا کرے گی۔ صحیح۔ حضور، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی حالت اگر ایسی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اچھا اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا، کون کرے گا؟ ہمارے ہاں تو یہ بھی دیکھا ہے کہ تھوڑا سا مرض ہو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہو روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا اپنے تئیں وہ یہ ذہن بنا لیتے ہیں، گمان رکھ لیتے ہیں کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری طبیعت ناساز ہو جائے گی، تو اس کا ڈیسیژن کیسے ہوگا، فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے تجربہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، صرف اسی پہ نہیں، مختلف معاملات کے اندر روزہ چھوڑنے کے حوالے سے یا بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے وہ خود ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے تجربہ، کہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس کنڈیشن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا یا میں روزہ رکھوں گا تو پہلے ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ میری جان پر بن آئی تھی، کہ جس کو بچانا مشکل پڑ گیا تھا۔ اب اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر اس صورت میں اس کو جب تجربہ ہے واقعی اس چیز کا تو پھر اسے چھوڑنے کی اجازت ہو جائے گی۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ ایسے ڈاکٹرز کے جو دین کی طرف مائل ہیں، دینی ذہن رکھتے ہیں، فاسق و فاجر نہیں، کہ جو ایسے چھوٹتے ہی بول دیتے ہیں کہ روزہ چھوڑ دو، یا بیٹھ کے نماز پڑھ لو، یا وضو کرنے کی حاجت نہیں، تیمم کر لو، نعوذ باللہ، اس طرح کے جو معاملات کر دیتے ہیں ان کی بات نہیں، بلکہ جو فاسق و فاجر نہ ہوں، دین کی طرف مائل ہوں، ایسے ایک دو ماہر ڈاکٹروں سے وہ مشورہ کر لے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اب اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ دے۔ صحیح، یا تو تجربہ ہو یا ماہر ڈاکٹر جو مذہبی ذہن رکھتا ہو اس سے مشورہ کر لیا جائے۔ اپنے طور پر فیصلہ جو ہے وہ کرنا بعض اوقات نقصان دہ بھی ثابت ہو جاتا ہے، اور اس معاملے کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہوتی ہے۔ دوسرا کویسچن تھا زکوٰۃ سے متعلق، چونکہ رمضان مبارک کی آمد ہے تو جہاں روزہ تراویح تو وہاں پر زکوٰۃ بھی بکثرت ادا کی جاتی ہے، تو ایک سوال تھا زکوٰۃ سے متعلق کہ زکوٰۃ کی رقم سے کسی کی شادی کروا دی جائے، اس کے وارث تو ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں کہ اس پر خرچ کر سکیں، تو کیا اس مد کے اندر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ چند باتیں ہیں یہاں پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، جی، کہ زکوٰۃ ادا کیسے ہوگی، تو اس کے لیے پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مالک نصاب نہیں ہونا چاہیے، شرعی فقیر ہونا چاہیے، سید نہ ہو، شرعی فقیر ہو کہ جس کے پاس
نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس رقم ہے، نہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، نہ اس کے پاس جو ہے وہ بیچنے کا اتنا سامان ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جاتا ہے، یا گھر میں ضرورت کے علاوہ ایسا سامان اس کے پاس موجود ہے جو اس کے کام نہیں آتا اور اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو اب ایسے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو پہلے تو یہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ جس کو یہ زکوٰۃ دے رہا ہے وہ آیا ایسی حالت میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایسی حالت میں ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اگر ایسی حالت میں نہیں تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض اسے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، تو اب یہاں پر یہ غور کر لیجئے کہ ہمارے یہاں جو شادی کے سلسلے ہیں اس میں طرح طرح کی رسومات ہیں، اللہ تعالی اس میں عجیب غریب قسم کے رواج ہمارے یہاں نکالے ہوئے ہیں کہ جن کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ خلاف شرع کئی ناجائز بھی ہوتی ہے، کئی رسومات اس کا انداز، تو پھر ایسی چیزوں کے لیے زکوٰۃ طلب کی جاتی ہے۔ اب بالفرض اگر اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگ بھی جاتی ہے تو شریعت مطہرہ کا جو مقصود اصلی زکوٰۃ سے تھا وہ غریبوں کی مدد کرنا تھا، مساکین کی مدد کرنا تھا، یا بعد کے جو مدارس آئے یا لوگوں کا دین سے رجحان دور ہوتا گیا کہ وہ مدارس بنائیں، مدرسے بنائیں، مسجدیں بنائیں، اس سے دوری ہوتی چلی گئی، تو اس بنیاد پر شرعی ہیلے کے بعد علماء نے مسجد و مدرسہ بنانے کے لیے زکوٰۃ دینے کی اجازت دی کہ شرعی ہیلہ کر کے اس کا استعمال کر لیا جائے۔ تو زکوٰۃ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ امور ہیں، یہ کام ہے۔ تو اب جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو دیتے ہوئے ذرا دیکھ لیجئے کہ آپ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا وہ خرچ کہاں کرے گا۔ اگر تو وہ جہیز کے اندر جو ایکسٹرا چیزیں ضرورت سے زائد ان میں استعمال کر رہا ہے، یا جو فضول رسومات ہیں، ایک کھانے کی ڈش سے کام چل سکتا ہے، اس کو 5 ڈشیں بنانی ہیں، اس کے لیے وہ آپ سے رقم طلب کر رہا ہے اور آپ زکوٰۃ کی رقم اسے دے رہے ہیں، تو شریعت مطہرہ کا مقصود زکوٰۃ سے یہ نہیں تھا، وہ مقصود فوت ہو جائے گا۔ تو اس بات کو دیکھ لیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ دیکھنی ہے کہ آیا اسے زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ اگر لگتی ہے تو اسے زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ثانیاً آپ یہ دیکھ لیں کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس نے کہاں استعمال کرنا ہے۔ اگر واقعی وہ ایسی حالت میں ہے کہ اس کی شادی رک جاتی ہے اور اس کے گھر والے اس رقم کے بغیر اس کی شادی کر ہی نہیں پائیں گے تو ٹھیک ہے، آپ اسے زکوٰۃ دے دیں کہ اس کو رقم زکوٰۃ لگ جائے اور وہ اس کے ذریعے سے اپنی شادی کے اندر اس کو خرچ کر لیں۔ لیکن اس کو دینی ہوگی۔ اگر بعض اوقات جو ہے وہ سامان خرید لیا، کھانے کا بل پے کر دیا، یہ بھی تو ہوتا ہے معاشرے بل پے کرنے سے تو نہیں کہ سامان خرید کر جو ہے وہ آپ اس کی ملک کر دیں تو ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی ہو جائے گا، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ دیکھ لیا جائے کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگے گی نہیں لگے گی۔ اگر اسے زکوٰۃ لگتی ہے تو اب یہ دیکھ لیں کہ وہ درست کاموں کے اندر استعمال کرے گا اور زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ اس سے پورا ہو جائے گا تو اسے زکوٰۃ دے دیں، ورنہ پھر اس سے رکے رہیں۔ زکوٰۃ سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی شعبان آتا ہے، رمضان آتا ہے تو بکثرت زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، سارا سال انتظار کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو کیا رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، شعبان ہی میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، کیا اور مہینوں میں نہیں ہو سکتی؟ اس کے اندر کوئی خرابی ہو تو؟ بہت بڑی خرابی ہمارے یہاں پر اس حوالے سے یہ کہ لوگوں کا ایک ذہن ہے کہ ہم نے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہے وہ رمضان ہی میں ادا کرنی ہے۔ فضیلت بھی بالکل فضیلت ہے ذہن میں ہوتی ہے ان کے، اور یہی تصور ہوتا ہے کہ اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے تو اس لیے ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو خرابی آتی ہے لازم وہ یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کئی مہینے پہلے فرض ہو چکی ہوتی ہے، ربیع النور کے اندر فرض ہو گئی، ربیع الثانی میں فرض ہو گئی، یا رجب شعبان کے اندر فرض ہو گئی۔ تو یاد رکھیے کہ جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہو تو بندے پر لازم ہے کہ فوری طور پر اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صحیح کرنا شروع کر دے، وہ تلاش کرے فقراء کو کہ اس کا مصرف کیا ہے، کہاں پہ ہم نے اس زکوٰۃ کو استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے صحیح کرنا، کوشش کرنا اس پہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب وہ تاخیر کرے گا تو اس صورت میں گناہ گار ہوگا۔ تو جن پر زکوٰۃ پہلے فرض ہو جاتی ہے حساب کرنا ضروری ہے، یہ ان کو خیال رکھنا ضروری ہے کہ کس وقت ہم صاحب نصاب ہوئے تھے اور اس کے بعد سال کب ہمارا پورا ہو گیا تھا۔ تو اگر وہ شعبان میں ہوتا ہے، وہ رجب میں ہوتا ہے، وہ ربیع الاول کے اندر ہوتا ہے، ربیع الثانی میں ہوتا ہے، کسی بھی مہینے میں ہوتا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اب آپ فضیلت چاہتے ہیں
کہ آپ کو رمضان کے مہینے کے اندر فضیلت حاصل ہو جائے تو آپ پر مثال کے طور پہ ربیع الاول کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی تو آپ ربیع الاول میں ادا کر دیں. اب آنے والے سال کی زکوٰۃ آپ وہ رمضان میں ادا کر سکتے ہیں, ایڈوانس کر سکتے ہیں, ایڈوانس کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے سے ادا کر دیں رمضان کے اندر کہ ٹھیک ہے کہ آنے والے جو سال ہے اس کی زکوٰۃ میں ابھی سے ادا کرتا ہوں. پھر جب سال پورا ہو جائے تو حساب لگا لیں ربیع الاول کے اندر کہ جتنی میں نے زکوٰۃ ادا کی تھی آیا مجھ پر اتنی ہی لازم ہوتی ہے یا اس سے زیادہ لازم ہوتی ہے, تو جو زیادہ ہے وہ دوبارہ نکال دے, پھر جب رمضان آئے تو پھر اگلے سال کی نکال دے. اس طرح ہر سال کرتا رہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی اور اس کا جو زکوٰۃ کا فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا. وہ بھی ادا ہو جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. اس حوالے سے جو غلطی عوام کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کی طرف رہنمائی ہوئی تو اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے, ورنہ صرف لا علمی کی وجہ سے بہت ساری غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں.